ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفضل الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلیٰ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مومنون کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے. اس کے رکوع 3 میں 18 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 33 سے لے کر 50 تک. آیت نمبر 33 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ترجمہ: مگر ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے جو ابدی حقیقتوں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے سے انکاری کافر تھے، اور انہوں نے آخرت میں خدا سے اپنی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا تھا، حالانکہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کی بے حد و بے شمار نعمتیں اور عیش کا سامان دے رکھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ بھی تو نہیں ہے مگر بس تم ہی جیسا ایک آدمی ہے. جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اسی پانی وغیرہ میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے وہ لوگ تھے جو عربوں کے سردار تھے، اور وہ سب کے سب آخرت کے منکر تھے. اس لیے ان میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا کچھ تصور ہی نہیں تھا. اس لیے ان میں احساس ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اس لیے وہ دنیا کی لذتوں کی بری طرح عاشق تھے، اور دنیاوی فائدوں سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. اس پر تو ہوگا یہ کہ ان کی دنیاوی خوشحالیاں بھی اس پر تو ہوگا یہ کہ ان کو دنیاوی خوشحالیاں بھی حاصل تھیں، جس کی وجہ سے وہ بالکل بدمست ہو گئے تھے، اور اپنی مادی خوشحالی ہی کو وہ احمق اپنی حقانیت کی دلیل سمجھتے تھے. اس لیے وہ یہ بات سوچنے کو بھی تیار نہ تھے کہ ان کا نظام اور طرز زندگی غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عقل کے اندھے بس یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا نظام اور طرز زندگی ان کی زندگی کی خوشیاں بھی دے رہا ہے، اور مال، عزت، عورت، دولت، اولاد، اقتدار وغیرہ سب کچھ حاصل ہے. پھر بھلا ان کا نظام و طرز زندگی کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. آیت نمبر 34. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. ترجمہ: اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر آدمی کی اطاعت قبول کر لی تو پھر تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. تفہیم القرآن ہی میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ ان مشرک کافر سرداروں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری سرداری تو مسلم ہے، سردار ہی تو ہمارے لیے ہے، سرداری ہی تو ہمارے ہی لیے ہے، بنا ہے عیش مسرت حسین خان کے لیے. اس لیے ہمارے بارے میں تو کبھی نہ سوچنا کہ ہم بھی تم جیسے انسان ہیں. البتہ زیر بحث تو ان لوگوں کی سرداری ہے جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ بھلا ہمارے سردار اور نمونہ حیات کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہی یہ کھاتے ہیں. یہ ساری باتیں مشرک کافر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں عوام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی معقول باتوں اور پاکیزہ شخصیتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، اور اس طرح کہیں ان کی چودراہٹ ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. اور اب آیت نمبر 35. اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ. ترجمہ:
کیا وہ شخص تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے تو اس وقت تم اپنی اپنی قبروں سے باہر نکالے جاؤ گے؟ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس آیت میں انسانی جسم کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، گوشت اور ہڈیاں۔ گوشت قبر میں کچھ عرصے بعد فنا ہو جاتا ہے، جبکہ ہڈیاں سالوں بعد فنا ہوتی ہیں۔ یہ بھی تراب سے مراد بہت پرانے زمانے کے مرے ہوئے لوگ ہیں جو اب بالکل مٹی ہو چکے ہیں، اور نظام سے مراد ماضی قریب کے مرنے والے ہیں، اور اظام سے مراد ماضی قریب کے مرنے والے ہیں جن کی قبروں میں ابھی تک ہڈیاں باقی ہیں۔ آیت نمبر 36۔ ہیہات لما توعدون، ترجمہ عقل سے دور، بہت ہی دور ہے جو وعدہ کہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ 30 آیت نمبر 37۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ترجمہ ہماری دنیاوی زندگی کے سوا کسی اور زندگی کی کچھ حقیقت نہیں، بس ہمیں یہیں مرنا اور یہیں جینا ہے، اور ہم ہرگز مر کر اٹھانے جانے والے نہیں ہیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ مادیت اور دہریت کا پورا فلسفہ ان چند آیتوں میں آ گیا۔ نام، الفاظ اور اصطلاحیں بدل بدل کر ہر زمانے کے منکرین حق اور مکذبین اسی تھیوری کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، ترجمہ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک شخص ہے جو اللہ پر جھوٹی باتیں معاذ اللہ گڑھے چلا جا رہا ہے، اور ہم ہرگز اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ نبی نے معاذ اللہ یہ جھوٹ گڑھا ہے کہ نمبر ایک خدا اس سے کلام کرتا ہے، نمبر دو نبی نے یہ جھوٹ گڑھا ہے کہ خدا نے اس سے کہا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے، یا نمبر تین نبی نے یہ جھوٹ گڑھا ہے کہ معاذ اللہ قرآن خدا کی کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 39۔ قال رب انصرنی بما کذبون، ترجمہ اس پر اس رسول نے کہا اے میرے پالنے والے مالک، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس پر تو میری مدد فرما۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ ہم ایسے شخص پر ایمان نہیں لائیں گے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین خدا کو بھی مانتے تھے اور خدا کی عبادت کو بھی مانتے تھے، صرف ان کا طریقہ عبادت غلط تھا، اور وہ بتوں کو خدا کا ساجی، ساتھی، شریک، مقرب اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ آیت نمبر 40۔ قال عما قلیل یصبحن نادمین، پھر سے پڑھو میں آیت۔ قال عما قلیل یصبحن نادمین، ترجمہ خدا نے ارشاد فرمایا بس قریب ہی ہے وہ وقت جب یہ ضرور نادم ہوں گے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ دھماکے یا چیخ سے مراد تند و تیز آندھی یا زلزلہ یا کسی بھی قسم کی سخت آواز ہے۔ اور آیت نمبر 41۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ترجمہ آخر کار بالکل سچ مچ کے ایک زبردست دھماکے نے بالکل ٹھیک طرح سے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا، پر ظالموں کی قوم کے لیے ہماری مار پھٹکار اور ہماری نعمتوں سے دوری ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ بحوالِ تفسیر قومی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ غصان یعنی زمین کی سوکھی سڑی نبات، گھاس پھوس، اور غصاں ان کے معنی وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آتا ہے اور درگاہ کے کناروں پر پڑا سڑتا ہے۔ یہ مفردات القرآن میں غصاں کے معنی لکھے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ آخر میں خداوند عالم نے اس مسئلے کو ایک فارمولے کی شکل عطا فرما دی اور فرمایا ظالم لوگ خدا کی رحمت سے دور رہتے ہیں۔ یہ ہے ظلم، کفر، تکذیب حق، قیامت کے انکار کا آخری انجام۔ اس فارمولے میں سارے کافر، مشرک، منکرین حق کے دشمن
اور ظالم لوگ آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 42، تو منشأنا من بعدہم قرونا آخرین، ترجمہ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا یعنی پیدا کیا۔ آیت نمبر 43، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ترجمہ کوئی قوم نہ تو اپنی مقررہ مدت یا وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اپنی اس مقررہ مدت کے بعد ٹھہر سکی۔ اس آیت میں اجل کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، نمبر ایک اٹل یا حتمی، نمبر دو مشروط یا معلق۔ کسی قوم کی تباہی کا وہ وقت جس میں کسی تبدیلی کا بامکان ہی باقی نہ رہا ہو، اس کو اس کی اٹل اجل کہتے ہیں، اور مشروط اجل سے مراد قوم یا فرد کی تباہی کا وہ وقت جو کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو اور ٹل سکتا ہو، یعنی وہ وقت صدقہ دینے یا توبہ کرنے سے ٹل سکتا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کر لی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لیا اور آئے ہوئے عذاب کو واپس کر دیا گیا، یعنی عذاب کا وقت ٹل گیا۔ مگر اس آیت میں اٹل یا حتمی اجل کی طرف اشارہ ہے جو ٹلنے والی نہیں ہوتی، یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا کہ وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر مٹ جاتی ہیں، یعنی ان کے قصے کہانیاں باقی رہ جاتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ حدیث حدوثہ کی جمع ہے جس کے معنی عجیب و غریب قصے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 45، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، ترجمہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی باتوں نشانیوں کو لی ہوئی دلیل و سند کے ساتھ بھیجا۔ سند سے مراد ہے، تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آسمانی کتابوں کا حوالہ، اور نشانیوں سے مراد ہے معجزات، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا ہوا، اور نشانیوں سے مراد ہے وہ 9 معجزات جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور سلطان مبین یعنی روشن دلیل سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دلائل ہیں جو انہوں نے فرعون کے مقابلے پر پیش کیے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیات نشانیوں سے مراد تورات ہے، اور سلطان مبین روشن دلیل سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ یہ تفسیر کبیر میں امام غازی نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں بھی یہی لکھا ہے۔ آیت نمبر 46، الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، ترجمہ فرعون اور اس کے مغرور سرداروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تھے ہی خود کو بڑا اونچا سمجھنے والے، بڑے سرکش گھمنڈ کرنے والے، متکبر۔ آیت نمبر 47، وقالوا نؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، ترجمہ وہ پس وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمی یعنی موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی پوری قوم ہماری غلام اور پجاری ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کی یا اس کی مورتی کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اس کو پوجنا کہا گیا ہے، یا پھر ان کی انتہائی فرمانبرداری کو پوجا کرنا کہا گیا ہے۔ اور عابدون یہاں لفظ استعمال ہوا، عابد کے عربی میں معنی مطیع ہونا ہوتا ہے، اسے جو کوئی کسی کی اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ اس کی بندگی کرتا ہے۔ محققین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ عبادت کے معنی صرف پوجا یا سجدہ کرنے کے نہیں بلکہ مکمل اطاعت، بندگی، غلامی کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، یہ آیت نمبر 48 ہے، ترجمہ ہے غیر ظنوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو کر ہی گئے۔ آیت نمبر 49، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ترجمہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے عظیم کتاب عطا کی تھی تاکہ وہ لوگ اس سے ہدایت پائیں۔ آیت نمبر 50 جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، ترجمہ اور اسی طرح ہم نے مریم
سلام اللہ علیہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو ایک بڑی نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک اونچی ہموار ٹھہرنے کے قابل صاف ستھرے چشمے والی زمین پر رہنے کی جگہ عطا کی۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو خداوند عالم نے اپنی قدرت کی نشانی فرمایا ہے، دو نشانیاں نہیں فرمایا، کیونکہ دونوں کا معجزہ ایک ہی ہے، ماں کا بغیر شوہر کے اولاد جننا اور بیٹے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اصل میں ایک ہی بات کے دو رخ ہیں۔ اور تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ ویسے بھی ایک نشانی یا دو نشانیاں کہنے میں مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔